ایسے لوگ جو یہاں لائے جاتے تھے ان کی شناخت کو سب سے خفیہ رکھا جاتا تھا۔ راستوں کی حفاظت پر مامور گارڈز کو سختی سے ہدایت کی جاتی تھی اور وہ ایسے کسی بھی شخص کی شناخت جاننے کی کوشش نہ کریں۔ نوارد کی اصلیت کا علم وہی رکھتا تھا جو اس کا انچارج ہوتا تھا اور جس کے حکم پر اسے یہاں لایا جاتا تھا، اور کسی کو کبھی علم نہ ہو پاتا۔ لیکن اس کھیل کے پرانے کھلاڑیوں میں سے ایک دو نے اس شخص کے چہرے کی جھلک دیکھ کر اسے پہچان لیا تھا۔ اس کی تصاویر آئے روز اخبارات میں چھپتی رہتی تھی۔ اس آستین کے سانپ کو وادی کے لوگ اپنے ایک خیر خواہ کی حیثیت سے، مجاہدین کے ایک رہنما کی حیثیت سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ گو کہ یہ شخص انڈر گراؤنڈ تھا، اس کو زندہ یا مردہ گرفتار کروانے پر لاکھوں روپے کا انعام مقرر تھا، لیکن اسے پریس میں ایک سازش کے تحت کوریج دی جا رہی تھی۔ بھارتی انٹیلیجنس کی یہ حکمت عملی بہت کامیاب رہی تھی کہ وہ ایسے غداروں کو جو مجاہدین کے بھیس میں دراصل ان کے چھوڑے ہوئے ٹاؤٹ تھے، خوب پبلسٹی دے کر ان کی دھاک سادہ لو عوام کے دلوں پر بٹھا دیا کرتے تاکہ کسی کو ان کی اصلیت کا علم نہ ہو سکے۔ سناؤ میر صاحب، کیا حال ہیں؟ آج کل تو آپ کی شہرت آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی ہے۔ سرحد کے دونوں اطراف آپ کے بیانات بڑے زور و شوروں سے شائع ہو رہے ہیں۔ امریش پوری نے اس سے گرم جوشی سے معانقہ کرتے ہوئے کہا۔ جناب والا، یہ سب کچھ آپ کی مہربانیوں اور محبتوں کے طفیل ممکن ہوا ہے، ورنہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ میر صاحب نے بے غیرتی سے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ میر صاحب، چپ چاپ ہمارے اشاروں پر ناچتے رہیے۔ اگر آپ کی اور ہماری دوستی اسی طرح برقرار رہی تو یقین جانیے کہ وہ وقت دور نہیں جب آپ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ امریش پوری نے اس کے سامنے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ جناب والا، میری تو جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی حکم دیا ہو اور اس کی تعمیل نہ کی گئی ہو، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ اس خادم کو ہمیشہ وفادار ہی پائیں گے۔ بس ایک ذرا سا اس سردار کو لگام دے لیجئے، آج کل وہ کچھ زیادہ ہی اونچا اڑنے لگا ہے۔ میر صاحب نے حق نمک جتاتے ہوئے التجا کی۔ بے فکر رہیے میر صاحب، کوئی کتنا بھی اونچا اڑے، ہم جب چاہیں اسے منہ کے بل گرا دیں گے۔ میر صاحب، ہم سردار جیسوں کے پر کترنے جانتے ہیں، آپ مطمئن رہیے اور اپنا کام کرتے جائیے۔ امریش پوری نے کافی کا گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے اسے مطلب کی طرف لانے کی ابتدا کی۔ اس وقت آپ کو زحمت دینے کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، لیکن بات ہی کچھ ایسی آن پڑی ہے کہ آپ کے سوا اور کسی طرف نظر جاتی ہی نہیں۔ میر صاحب، بس یہ جانیے کہ آج ہماری اور آپ کی دوستی کا امتحان ہوگا۔ آپ تو جانتے ہیں ان کشمیریوں کے مرکز میں ہاتھ بہت لمبے ہیں، اور خصوصاً مفتی صاحب آپ کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایک پرائم منسٹر صاحب ہیں کہ وہ مفتی صاحب سے آگے کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں آپ کے خلاف خاصا طوفان اٹھایا تھا، لیکن ہم آپ کے دوست جب تک موجود ہیں کوئی آپ کی ہوا کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میر صاحب، میں نے کل پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ کی تھی اور انہیں یقین دلایا ہے کہ وادی میں ہمیں آپ سے بڑا ہمدرد یا دوست نہیں مل سکتا، اور جو کام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ امریش پوری بڑی مکاری سے اپنے شکار کی ایک ایک نبض پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ اس درمیان میر صاحب کے چہرے پر ایک رنگ آ اور دوسرا جا رہا تھا۔ آپ حکم کیجئے جناب، اس مفتی اور سردار کے بچے کو تو میں دیکھ لوں گا۔ اس نے اپنے مالک کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد امریش پوری اسے صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے گو کہ میر صاحب کو ساری بات سمجھا دی تھی، لیکن اس بات کی اسے ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی کہ دونوں اسرائیلی ہیں۔ اس نے میر صاحب کو یہی بتایا تھا کہ مجاہدین کی قید میں موجود ان دونوں غیر ملکیوں کی موت ضروری ہے، اور ان کی موت میں ہی ان کی بقا ہے۔ بصورت دیگر وہ وزیر اعظم کے دل میں جو تھوڑی بہت جگہ پیدا کر سکا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ وزارت داخلہ کے لوگ مفتی صاحب کے کہنے پر اس کے خلاف حرکت میں آ کر اسے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دیں۔ جناب والا، آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں حزب المجاہدین کے قبضے میں ہیں اور یہ لوگ بڑے سخت ہیں، لیکن میں بھی اس کیس کو چیلنج جان کر قبول کر رہا ہوں، اور بہت جلد آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ میر صاحب نے کہا۔ میر صاحب، میں نے آپ سے شروع ہی میں عرض کر دیا تھا کہ یہ امتحان کا وقت ہے اور ہمیں اس سے سرخرو ہو کر نکلنا ہے۔ آپ کسی بات کی پرواہ نہ کیجیے، پیسہ جتنا چاہیے جہاں چاہیے ہمیں حکم دیجیے، جس قسم کی مدد درکار ہو ہم حاضر ہیں۔ ناگی کو میں آپ کے حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کو کہہ دوں گا، لیکن مجھے نتائج چاہیے۔ یہ لوگ کسی بھی طرح سرحد عبور نہ کر سکیں
نہ ہی پریس کو ان کی ہوا لگنی چاہیے، اس سے پہلے بہر صورت انہیں ختم کر دیا جائے۔ امریش پوری نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، آپ مطمئن رہیے، 5 روز کے اندر اندر آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ میر صاحب نے بالآخر فیصلہ کن لہجے میں کہا، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ امریش پوری نے مسکراتے ہوئے اپنے ماتحت کی طرف دیکھا، جس نے بریف کیس کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہ 2 لاکھ روپے ہیں، ابتدائی اخراجات رکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ جتنے پیسوں کی دنیا کی جس کرنسی میں بھی ضرورت ہو ہمیں مطلع کر دیجئے۔ باقی باتوں کا تو آپ کو علم ہے ہی، ہم رابطے کے لیے پہلے والا طریقہ اور نمبر اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ میر صاحب نے اپنی کمر سے بندھے کینوس کے تھیلے میں نوٹوں کے بنڈل رکھتے ہوئے اسے احتیاط سے اپنے کمر کے ساتھ دوبارہ باندھتے ہوئے کہا، مجھے اب چلنا چاہیے، صبح ہونے سے پہلے پہلے میرا اپنے ساتھیوں میں موجود ہونا بہت ضروری ہے، میں انہیں کسی شک کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اس نے کہا، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ امریش پوری نے اسے دوبارہ معانقہ کر کے اسے رخصت ہونے کی اجازت دی۔ اس کی گھنٹی بجانے پر ایک مستعد کمانڈو اندر آ گیا، جو امریش پوری کی آنکھ کے اشارے ہی سے ساری بات سمجھ گیا۔ اس کمرے میں نکلنے سے پہلے میر صاحب نے اپنے چہرے پر برستی لعنت کو اپنے کندھے پر رکھی بڑی سی کشمیری شال میں چھپا لیا۔ جب وہ ایک فوجی جیپ میں اپنی پناہ گاہ کی طرف جا رہا تھا تو بہت غور سے دیکھنے پر بھی کوئی اس کی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ ہوائی اڈے سے قریباً 10 میل کی دوری پر اس نے جیپ والوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور جیپ سے نیچے اتر آیا۔ اس نے جیپ میں رکھی اپنی کلاشنکوف گن کو کندھے سے لٹکا لیا تھا اور خود اس پہاڑی سلسلے پر پھیلی اندھیرے کی چادر میں غائب ہو گیا۔ وہ پیدل ہی چل رہا تھا، یہاں نزدیک دور کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ چلتے چلتے اچانک وہ ایک موڑ مڑ گیا۔ یہ راستہ نزدیکی آبادی کی طرف جاتا تھا۔ اس آبادی میں اس کا آبائی گھر تھا، جس کے نزدیک دور تک بھی کوئی سیکیورٹی کا اہلکار نظر نہیں آتا تھا۔ صرف دکھاوے کی کارروائی کے لیے یہ لوگ کبھی کبھی یہاں چھاپا مار لیا کرتے تھے اور میر صاحب کے کسی رشتہ دار کو تھانے لے جا کر بٹھا دیتے، جہاں سے 3-4 روز کے بعد اسے اس نصیحت کے ساتھ رہا کر دیا جاتا کہ وہ باہر جا کر لوگوں کو خود پر ٹوٹنے والی قیامت کی کہانی ضرور رو رو کر سنائے۔ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اس کے جسم پر کچھ ایسے نشانات بھی بڑی ہوشیاری سے لگا دیے جاتے جو اس کی اس کہانی کو حقیقت کا رنگ دے سکیں۔ صبح اذان ہو رہی تھی جب میر صاحب ایک دیوار پھلانگ کر اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے بیٹے کو جیسے والد صاحب کی آمد کی پہلے سے خبر کر دی گئی تھی اور اس کے گھر والے دیدہ دل فرش راہ کیے اس کے منتظر تھے۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، ایک ایک کر کے گھر کے مکین اس سے لپٹنے لگے۔ میر صاحب کے لیے انہوں نے خاص کشمیری ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ میر صاحب نے ڈٹ کر ناشتہ کیا، گھر والوں کی شکایات نوٹ کیں، اپنے بیٹے کو مقامی اخبار کے لیے بیانات تیار کر کے دیے، ایک خطیر رقم اپنی بیگم صاحبہ کے حوالے کی اور اپنی راہ لی۔ محلے میں اکثر لوگوں نے انہیں گھر سے نکلتے دیکھا تھا، لیکن اس محلے کے بد قسمت کشمیری کیونکہ انہیں مجاہد آزادی سمجھتے تھے، اس لیے ہر کسی نے ان کے احترام میں اپنی آنکھیں اور گردنیں جھکا لی تھی اور بڑے احترام سے ان کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر رہے تھے۔ دونوں کو یہاں 8 روز ہونے کو آئے تھے۔ اس درمیان کبھی کبھی ان سے مختار باتیں کرنے آ جایا کرتا تھا۔ انہیں مجاہدین کے اس کیمپ میں گھومنے کی اجازت تھی، لیکن جو علاقہ ان کے گھومنے کے لیے مخصوص تھا وہ 20 گز مربع سے زیادہ نہیں تھا۔ انہیں اب تک صرف اتنا علم ہو سکا تھا کہ وہ کسی پہاڑی کے دامن میں قید ہیں جس کے چاروں اطراف جنگل اور گہرے کھڈ ہیں۔ ان کی 1000 کوشش پر ابھی تک کسی مجاہد نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ یہ لوگ ان کی ہر ضرورت جو ان کے اختیار میں تھی پوری کر رہے تھے، لیکن مختار کے علاوہ اور کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ پہلے پہل تو دونوں یہی سمجھے کہ ان لوگوں کو شاید انگریزی زبان نہیں آتی، لیکن پھر انہیں اپنی رائے تبدیل کرنی پڑی اور وہ جان گئے کہ مجاہدین جان بوجھ کر ان سے بات نہیں کرتے، شاید انہیں اس کی خصوصی ہدایات کی گئی تھی۔ مختار کے ذریعے ان کے علم میں یہ بات لائی گئی تھی کہ مجاہدین نے ان کی رہائی کے عوض اپنے 15 ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر بھارتی حکومت نے ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا تو وہ انہیں رہا کر دیں گے، بصورت دیگر انہیں کبھی رہائی نصیب نہیں ہوگی۔ گو کہ کمانڈر مختار نے کبھی ان سے یہ بات نہیں کہی تھی، لیکن وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ اب ان کی رہائی صرف مجاہدین کے ساتھیوں کی رہائی سے ہی مشروط ہے۔ لیکن آج ان کے سامنے مختار نے بڑی عجیب بات کہی تھی۔ اس نے دونوں سے کہا تھا کہ اگر وہ رضاکارانہ طور پر بین الاقوامی پریس کے سامنے اپنی اصلیت بیان کرنے پر رضامند ہو جائیں
تو انہیں فوراً رہا کیا جا سکتا ہے۔ دونوں نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اول تو ایسا ممکن ہی نہیں، اگر انہوں نے مجاہدین کی بات مان بھی لی تو انہیں زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں تو ممکن ہے کہ وہ راہ یا موساد کی کوشش سے رہا ہو جائیں اور کوئی بڑا ایکشن کر کے انہیں مجاہدین کی قید سے چھٹکارا دلا دیا جائے۔ لیکن اگر انہوں نے کبھی اس غلطی کا ارتکاب کیا اور پریس کے سامنے آ کر اپنی اصلیت بیان کر دی تو موساد انہیں زمین کی 7ویں تہہ سے نکال کر جہنم رسید کر دے گی۔ تم ہمیں بلیک میل کر رہے ہو، جیکسن نے اس کے مطالبے پر کہا۔ یہ تمہارا احسن ظن بھی ہے اور بدگمانی بھی۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں تو تمہیں جلد رہائی کی شرط سے آگاہ کر رہا تھا۔ اگر تم یہ شرط قبول کر لو تو میرے ساتھیوں کو تمہاری رہائی میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو پھر تمہاری حکومت کو ہماری بات مان لینی چاہیے۔ مختار نے جواب دیا، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتے۔ ارنی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جیسے آپ کی مرضی، آپ بہرحال ہمارے مہمان ہیں۔ مختار مسکراتا ہوا باہر آ گیا۔ آج انہیں نواں دن ہوا تھا اور وہ یہاں کچھ اجنبی چہرے دیکھ رہے تھے۔ شاید مجاہدین کی ڈیوٹیاں بدل رہی تھیں، کیونکہ جو دستہ پہلے ان کی حفاظت پر مامور تھا وہ لوگ رات کو یہاں سے جا چکے تھے اور ان کی جگہ کچھ نئے لوگ آئے تھے۔ انہیں معمول کے مطابق مغرب کے فوراً بعد اس کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ کمرے کی چھت خاصی اونچی تھی، جس کے ساتھ موجود روشن دان سے ہی کچھ روشنی اندر آیا کرتی تھی، یا پھر وہ اندر لالٹین جلائے رکھتے تھے۔ دونوں کو لیٹے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب انہوں نے روشن دان سے ایک کنکر میں لپٹا ہوا کاغذ کا ٹکڑا کمرے میں گرتے دیکھا۔ جیکسن نے لپک کر کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لیا اور بے چینی سے اسے کھول کر لیمپ کی روشنی میں پڑھنے لگا۔ اس پر لکھا تھا، ان لوگوں کی کوئی بات نہ مانو، کسی صورت بھی پریس کے سامنے نہیں آنا۔ ہم تمہارے بہت نزدیک ہیں اور تمہاری رہائی کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ رکا پڑھتے ہی ضائع کر دو۔ دونوں نے باری باری رکا پڑھا اور ان کے دل بلیوں اچھلنے لگے۔ انہیں اس بات کا اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ یہ پیغام موساد کی طرف سے آیا ہے۔ ارنی نے فوراً ہی کاغذ کے ٹکڑے کو لیمپ کی لو سے جلا کر راکھ کر دیا اور پھر یہ راکھ اس طرح غائب کر دی کہ کسی کو شک ہی نہیں گزر سکتا تھا۔ اب دونوں بڑے مطمئن ہو کر لیٹے تھے۔ ان کے دل میں اگر کوئی معمولی سا خوف بھی تھا تو وہ دور ہو چکا تھا۔ ممکن ہے کسی ذہنی دباؤ کے تحت وہ مجاہدین کی پریس کانفرنس کے سامنے پیش ہو کر حقائق بیان کر دینے والی بات کو مان لیتے، لیکن اب وہ ایسی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ غلام نبی نے زندگی میں شاید ہی کبھی 100 کا نوٹ دیکھا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے ہزاروں روپے کے نوٹ پڑے تھے اور اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ غلام نبی، خدا کی زمین انسانوں پر کبھی تنگ نہیں ہوتی۔ تم صرف ایک بات سوچو، تم 3 جوان بچیوں کے باپ ہو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری بچیوں کی ہندو فوجی اجتماعی آبرو ریزی کریں؟ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ غلام نبی، اور ہاں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انٹیلیجنس کو اس بات کا علم نہیں کہ تم مجاہدین کے ساتھی ہو؟ یاد رکھنا، آج کل میں وہ لوگ تمہارے گھر پر چھاپا مارنے والے ہیں۔ وہ تمہاری بیوی اور بیٹیوں کو تھانے لے جائیں گے اور وہاں ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کا اندازہ تم لگا سکتے ہو۔ غلام نبی، بے وقوف مت بنو، ان لوگوں کے فریب میں نہ آؤ۔ کسی نے تمہیں آزادی نہیں دینی، اور اگر آزادی مل بھی جائے تو تمہارے کس کام کی؟ تمہیں تو پھر بھی اسی طرح کما کر اولاد کو کھلانا ہوگا۔ 1 لاکھ روپیہ تھوڑی رقم نہیں ہوتی۔ تم کشمیر سے ہجرت کر کے بھارت کے کسی بھی دوسرے شہر میں آرام سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہو۔ وہ تمہارا ایک سالہ بھی تو ہے بمبئی میں، اس کے ساتھ ہی مکان لے لینا۔ میں تمہیں اس بات کی گارنٹی لے کر دیتا ہوں کہ تمہیں وہاں تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ میر صاحب نے غلام نبی کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا۔ دونوں اس وقت کپواڑہ کے باہر ایک جنگلی سلسلے میں موجود تھے۔ غلام نبی نے حال ہی میں بندوق اٹھائی تھی اور وہ اگلے ہی روز مجاہدین کے اس قافلے میں جا رہا تھا جس نے اسرائیلیوں کو اپنی حفاظت میں لینا تھا۔ غلام نبی کبھی مضبوط ارادے کا مالک نہیں رہا تھا۔ وہ غریب مزدور تھا۔ سارا دن بوجھ اٹھانے سے اس کی کمر میں مستقل جھکاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی کی انتہا تھی کہ اس نے مجاہدین کی اس تنظیم کو بھی لالچ کے تحت چنا تھا۔ اسے امید تھی کہ حزب المجاہدین میں شامل ہونے سے اس کے معاشی مسائل کسی حد تک حل ہو جائیں گے، کیونکہ کشمیر کے لوگ مجاہدین کی چوری چھپے مدد کر دیا کرتے تھے۔ میر صاحب اسے آج نہیں 10 سال سے جانتے تھے، جب وہ ان کے سیاسی جلسوں میں شامل ہوا کرتا تھا۔
غلام نبی ان کا محلے دار تھا اور میر صاحب نے نشانہ دیکھ کر تیر پھینکا تھا۔ اپنی جوان بیٹیوں کی عصمت دری کا خوف اور اتنی زیادہ رقم کے لالچ نے کمزور ارادے اور بری نیت والے غلام نبی کے ایمان کو ڈگمگا دیا۔ تو مجاہدین کے خلاف کچھ کرنے کو تو نہیں جا رہے؟ آخر اس میں گھبرانے والی بات کیا ہے؟ تم نے تو 2 کافروں کو کھانے میں زہر ملا کر دینا ہے اور بس۔ ظاہر ہے تم جہاں بھی جاتے ہو مجاہدین تم سے کھانا پکانے کی خدمت ہی لیتے ہیں، ان کے لیے بھی تم ہی کھانا پکاؤ گے۔ کھانے میں زہر ملا دینا اور بس تمہارا کام ختم۔ جیسے ہی تمہارا کام مکمل ہوا چپ چاپ وہاں سے نکل جانا۔ میرے آدمی بحفاظت تمہاری واپسی کے ذمہ دار ہیں۔ حکومت تمہیں تمہارے بچوں سمیت راتوں رات کشمیر سے باہر پہنچا دے گی، اور ہاں اگر تمہیں مزید ضمانت چاہیے تو میں آج ہی تمہاری بیوی اور بچیوں کو جہاں بھی تم کہو پہنچا دیتا ہوں۔ بالآخر میر صاحب نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی چلا دیا۔ اب غلام نبی کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے کرنا کیا ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، مطمئن رہو۔ یہ چھوٹی سی شیشی دیکھ رہے ہو؟ یہ دنیا کا سب سے زیادہ صریح الاثر زہر ہے۔ دونوں کو جو کھانا جائے گا اس میں زہر کے چند قطرے شامل کر دینا۔ میں تیار ہوں، لیکن تمہیں میری بیوی اور بچیوں کو آج رات ہی دہلی پہنچانا ہوگا۔ کمزور ایمان کے مالک غلام نبی نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، اور ہاں تم ضرورت کے لیے تھوڑے پیسے اپنے پاس رکھ لو، باقی میں تمہارے گھر والوں کو ہی دے دوں گا۔ تمہارے پاس اگر اتنی زیادہ رقم کسی نے دیکھ لی تو ان لوگوں کو شک پڑ سکتا ہے۔ میر صاحب نے اسے 2-3 ہزار روپے تھماتے ہوئے باقی رقم بڑی ہوشیاری سے واپس رکھ لی تھی۔ میر صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ ہوس کے مارے غلام نبی نے پیسے اپنی جیبوں میں ٹھونستے ہوئے کہا، اچھا پھر خدا حافظ۔ کیمپ سے تمہارا زیادہ دیر باہر رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ مطمئن رہنا اور میرے کہنے پر عمل کرنا۔ کام مکمل ہوتے ہی اسی راستے پر آنا ہے جس پر میں نے تمہیں آنے کے لیے کہا ہے۔ قریباً 1 فرلانگ دور ہم لوگ تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہوں گے۔ یہاں سے تمہیں محفوظ راستے سے نکال کر لے جائیں گے۔ میر صاحب نے قربانی کے بکرے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں الگ ہو گئے۔ میر صاحب زمانے کا کائیاں آدمی تھا۔ وہ ایک ایک چال سمجھ کر چل رہا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اپنی کامیابی کے تصور ہی سے وہ جھوم رہا تھا۔ اس سودے میں نہ صرف اسے کم از کم 5 لاکھ روپے ملنے کی امید تھی، بلکہ اس طرح وہ مستقبل میں اپنے دیرینہ سیاسی حریف سردار صاحب اور مفتی صاحب کو بھی کھینچ سکتا تھا۔ اس نے امریش پوری کی مدد سے اپنے سیاسی حریفوں کو بے عزت کرنے کا بڑا گھناؤنا منصوبہ تیار کیا تھا، لیکن اس کے سارے منصوبوں کی کامیابی کا دار و مدار غلام نبی پر تھا۔ اگر اس کا وار چل جاتا تو میر صاحب کے وارے نیارے ہو جاتے۔ غلام نبی کی حیثیت یوں تو مجاہدین کے اس لشکر میں ایک باورچی کی سی تھی، لیکن تمام مجاہدین کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ اکثر اسے چاچا کہہ کر پکارا کرتے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ غلام نبی نے اپنی جوان بیٹیوں کی عصمت داؤ پر لگا کر اپنے سر پر کفن باندھا ہے۔ کسی بھی مجاہد کے خاندان کے ساتھ ہندو درندے کیا سلوک کرتے تھے، اس بات کا ان سب کو بخوبی علم تھا۔ آج بھی مجاہدین کا جو دستہ غیر ملکی قیدیوں کی حفاظت کے لیے آ رہا تھا، اس میں غلام نبی شامل تھا، اور مجاہدین بطور خاص اس کا خیال رکھتے تھے۔ غلام نبی کو بتایا گیا تھا کہ ان کے کیمپ میں 2 غیر ملکی قیدی موجود ہیں جن کی خوراک کا بطور خاص خیال رکھنا ہے۔ جناب آپ بے فکر ہو جائیے، کبھی شکایت کا موقع ملا ہے آپ کو اس سے پہلے؟ اس نے کمانڈر مختار سے کہا تھا۔ صبح کا ناشتہ وہ خود مہمانوں کے لیے بنا کر لے گیا تھا۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا، شام کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد مجاہدین ان دونوں قیدیوں کو بند کر دیتے تھے، اور بند کرنے سے پہلے انہیں رات کا کھانا اور قہوہ بھی ساتھ ہی دے دیا جاتا تھا۔ صبح جب ان کا کمرہ کھولا جاتا تو رات کے برتن اٹھا لیے جاتے تھے۔ غلام نبی نے اسی وقت کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے اگلے کسی دن کا انتظار کرنے کے بجائے آج ہی کے دن کو اپنے کام کے لیے مناسب جانا تھا، اور اب وہ جلد از جلد اپنا کام کر کے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اور بچیاں میر صاحب کے کہنے کے مطابق اب تک دہلی کے لیے روانہ ہو چکی تھی، اور وہ خود 1 لاکھ روپیہ لے کر ان کے ساتھ ہی دہلی پہنچنا چاہتا تھا۔ بیچارہ غلام نبی! اس نے کانپتے ہاتھوں تیار کھانے میں زہر شامل کیا۔ یہ زہر اس نے کھانے کی تمام ڈشوں کے علاوہ قہوے میں بھی ڈال دیا تھا، تاکہ قیدیوں کے زندہ بچ رہنے کا کوئی چانس ہی باقی نہ رہے۔ کھانا قیدیوں کے سامنے رکھ کر وہ باہر آ گیا۔ یہی اس کی ڈیوٹی تھی، باقی کام دوسرے مجاہدوں کا تھا۔ باورچی خانے میں پہنچنے کے بعد
اس نے شام کی اذان کی آواز سنی۔ جب مجاہدین نماز کی تیاریوں میں مصروف تھے تو غلام نبی چپ چاپ اسی راستے کی طرف نکل گیا جس طرف اس کی دانست میں میر صاحب کے لوگ اسے اپنی حفاظت میں لینے کے لیے موجود تھے۔ سردیوں کی وجہ سے یہاں مغرب کے ساتھ ہی اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ اس وقت بھی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ گھنے جنگلی راستے پر سفر کر رہا تھا۔ اس کے چاروں اطراف پہاڑ تھے یا پھر گھنا جنگل۔ غلام نبی اندازے کے مطابق قریباً 1.5 فرلانگ تک چلا تھا جب اسے ٹارچ کی روشنی اپنی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ یہ اشارہ ان لوگوں نے پہلے سے اپنے آپس کے ملاپ کے لیے مقرر کیا تھا۔ غلام نبی اپنی جگہ رک گیا۔ ابھی اسے وہاں کھڑے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے جب اسے اپنے پہلو میں انگارے گھسنے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ اسے صورتحال کی سمجھ آتی، اچانک ہی درجنوں گولیوں نے اس کے جسم کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کے جسم پر بہت قریب سے سائلنسر لگے پستولوں سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ حملہ آور ایک سے بہرحال زیادہ تھے جنہوں نے چند سیکنڈ کے اندر اسے موت کی گہری نیند سلا دیا۔ اس کی موت کا یقین ہو جانے کے بعد وہ اسے جوں کا توں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ غلام نبی کی اچانک گمشدگی نے مجاہدین کو پریشان کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ یہی سمجھے کہ شاید غلام نبی کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی ہے اور اس نے گاؤں جانے کا اکیلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ کیونکہ کیمپ کے قوانین کے مطابق کمانڈر کے حکم کے بغیر کوئی بھی مجاہد کیمپ سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا تھا۔ جب رات گئے تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ وہ نزدیکی جنگل میں راستہ بھول گیا ہے۔ پھر انہیں یہ شک گزرا کہ کہیں غلام نبی کسی جنگلی درندے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ صبح تک بے چینی سے وہ اس کے منتظر رہے۔ رات کے اندھیرے میں جب کہ بارش نے بھی زور پکڑ لیا تھا، جنگل میں اسے تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔